السلام علیکم. آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ ہے اپنی آج کی ویڈیو میں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جا رہے ہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. میں آپ کو سنا رہی ہوں ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ کی ایک اور قتل کیس رودات، جس کا نام ہے پشے ماں. تو چلیں شروع کرتے ہیں. جج نے بختیار احمد کو شامل تفتیش کرنے کا حکم تو جاری نہیں کیا، لیکن اسے پابند گواہ قرار دیتے ہوئے اگلی پیشی پر حاضر ہونے کا حکم دیا اور سماعت ملتوی کر دی. لیکن وہ اگلی پیشی پر عدالت میں حاضر نہیں ہوا. جج نے اس کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. اس پیشی پر شمشاد بیگم گواہی کے لیے پیش ہوئی. اس نے گواہی دیتے ہوئے کہا کہ 3 تاریخ کو تقریباً رات کے 10 بجے مقتول جبار خان اس سے ملنے کے لیے آیا. اس وقت ملزم علی اختر بھی اس کے گھر میں موجود تھا. چونکہ ملزم اور جبار خان کی آپس میں نہیں بنتی تھی، اس لیے وہ جبار خان کو پچھلی طرف سے خوابگاہ میں لے گئی. اس نے جبار خان کو وہاں بٹھایا اور کمرے میں پڑے ہوئے گندے برتن اٹھا کر باورچی خانے کی طرف چل دی. ابھی وہ چند قدم ہی چلی تھی کہ پیچھے سے گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی. وہ گھبرا گئی اور پچھلے دروازے سے ڈرائنگ روم میں پہنچی. وہاں اس نے ڈاکٹر علی اختر کو عجلت میں کمرے سے نکلتے دیکھا. اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور وہ اپنی کار کی طرف جا رہا تھا. شمشاد بیگم نے مزید کہا کہ ڈاکٹر علی اختر نے اس کے سوالات کے جواب میں اسے ڈانٹ دیا اور اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں سے رخصت ہو گیا. لہٰذا اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور ایک قریبی بنگلے میں جا کر پولیس کو فون پر واردات کی اطلاع دی. اس کے بیان سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے دل میں اپنے محسن کے لیے ذرا بھی ہمدردی نہیں تھی. وہ کھل کر اس کی مخالفت پر اتر آئی تھی. اس کا بیان ختم ہوا تو میں نے جج کی اجازت سے اس پر جرح شروع کی. بیگم صاحبہ، میں نے کہا، کیا یہ صحیح ہے کہ آپ نے مقتول جبار خان کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کرائی تھی؟ یہ بہت پرانی بات ہے، اس نے جواب دیا. میرا خیال ہے کہ جبار خان اتنا برا لڑکا نہیں تھا. میں نے آپ سے مقتول کے کردار کے بارے میں نہیں پوچھا. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ یہ فضول سوالات کیوں کر رہے ہیں. اس نے کہا، ملزم نے صبا کو لفٹ دی تھی اور میں نے اسے چائے پلائی تھی. مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کی ملزم سے پہلی ملاقات تھی. کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں صحیح ہے. بیگم صاحبہ، کیا یہ بھی صحیح ہے کہ ملزم نے یہ دیکھ کر آپ کی بیٹی کو لفٹ دی تھی کہ جبار خان اسے چھیڑ رہا تھا؟ مجھے نہیں پتا. وہ چڑ کر بولی، میں اس وقت گھر پر تھی. میں نے ہولے سے کہا، کوئی بات نہیں، اس بات کا جواب آپ کی بیٹی کو معلوم ہوگا. پھر بلند آواز سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ اس روز کے بعد ملزم روزانہ آپ کی بیٹی کو اسکول چھوڑنے جاتا تھا اور گھر لے کر بھی آتا تھا؟ اس نے جواب دینے میں تامل کیا تو میں نے مزید کہا، ویسے یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اسکول کی 1.5-2 درجن طالبات، کم از کم نصف درجن ٹیچر اور 1 درجن پڑوسی اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں. آپ تو خواہ مخواہ بات لمبی کر رہے. میں نے کب اس بات سے انکار کیا؟ محترمہ، ملزم نے آپ کو یہ بات ضرور بتائی ہوگی کہ اس نے جبار خان کو آپ کی بیٹی کا پیچھا کرنے سے منع کیا تھا. صرف منع نہیں کیا تھا، اسے دھمکی دی تھی. شمشاد بیگم نے جواب دیا. محترمہ، کیا آپ اس عدالت کو بتائیں گی کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو گھر بلا کر اپنی خوابگاہ میں کیوں بٹھایا جو آپ کی بیٹی کو آتے جاتے چھیڑتا تھا؟ برا آدمی توبہ بھی تو کر سکتا ہے. اس نے جواب دیا، میں اسے سمجھانا چاہتی تھی. اس بات کا خیال آپ کو پولیس میں رپورٹ درج کرانے سے پہلے کیوں نہ آیا؟ وکیل استغاثہ نے اس سوال پر اعتراض کیا اور جج نے اعتراض درست تسلیم کیا. میں نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ، آپ نے بتایا ہے کہ جبار خان کو خوابگاہ میں بٹھانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کمرے میں کچھ گندے برتن پڑے ہوئے ہیں. آپ نے ان برتنوں کو اٹھایا اور باورچی خانے کی طرف چلی گئیں. کیا آپ بتائیں گی کہ برتنوں کی نوعیت کیا تھی؟ وہ چائے کے 2 کپ تھے.
آپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کمرے سے نکلنے کے بعد ابھی آپ چند قدم ہی چلی تھیں کہ آپ کے کانوں میں گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ آپ نے کپ فرش پر رکھ دیے اور پچھلے دروازے سے نکل کر خوابگاہ کی طرف بھاگیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ کوئی بات اسے کھٹکی تھی مگر وہ اسے سمجھ نہیں پائی۔ بولی، ہاں ایسا ہی ہوا تھا۔ جب میں برآمدے میں پہنچی تو میں نے ڈاکٹر علی اختر کو ڈرائنگ روم سے نکل کر اپنی کار کی طرف جاتے دیکھا۔ میں نے اس سے فائرنگ کے بارے میں پوچھا مگر اس نے مجھے ڈانٹ دیا، ایک طرف جھٹک دیا اور اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گیا۔ میں نے اس کی مدد کرتے ہوئے کہا، اس کے بعد آپ نے اپنی بیٹی کو آواز دے کر بلایا اور پولیس کو فون کرنے کے لیے بنگلے سے نکل گئی، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں، ہم نے یہی کیا تھا۔ بیگم صاحبہ، پولیس کے روزنامچے کے مطابق آپ نے فون پر یہ رپورٹ درج کرائی تھی کہ آپ کے بنگلے میں ایک آدمی قتل ہو گیا ہے۔ ہاں، میں نے یہی رپورٹ درج کرائی تھی۔ میں نے قدرے اونچی آواز میں پوچھا، بیگم صاحبہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا تھا کہ آپ کے بنگلے میں ایک آدمی قتل ہو گیا ہے؟ میں آپ کے سوال کا مطلب نہیں سمجھی۔ محترمہ، آپ نے اپنے بیان میں کہیں یہ نہیں کہا کہ فائرنگ کی آواز سننے کے بعد آپ نے خوابگاہ میں جا کر دیکھا تھا۔ نیز یہ بات قرینِ قیاس بھی معلوم نہیں ہوتی۔ فائرنگ کی آواز سن کر ایک اچھا خاصا آدمی بھی فائرنگ والی جگہ سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا آپ اس بات کی وضاحت کریں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ جبار خان قتل ہو گیا ہے؟ اس کے چہرے پر گھبراہٹ دکھائی دینے لگی۔ بولی، مجھے پہلے ہی اس بات کا اندیشہ تھا۔ یعنی آپ کو معلوم تھا کہ جبار خان کو قتل کر دیا جائے گا؟ وکیل استغاثہ نے جلدی سے اٹھ کر کہا، جناب عالی، مجھے اعتراض ہے۔ لیکن جج نے اس کا اعتراض مسترد کر دیا۔ شمشاد بیگم نے گھبراہٹ میں کہا، یہی سمجھ لیں محترمہ، آپ نے کہا ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک کپ تھا اور آپ نے فائرنگ کی آواز سن کر دونوں کپ فرش پر رکھ دیے تھے۔ حالانکہ فائرنگ کی آواز سن کر کپ گر جانے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کپ آپ کے ہاتھوں سے نہیں گرے۔ پولیس کی رپورٹ میں بھی ٹوٹے ہوئے کپوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کیا آپ اس بات کی کچھ وضاحت کریں گی؟ وہ میں نے پہلے ہی باورچی خانے میں رکھ دیے تھے۔ محترمہ، اگر کسی گھر میں کوئی شخص اچانک قتل ہو جائے تو گھر کے مرد عموماً اور خواتین خصوصاً چیخنا شروع کر دیتی ہیں، لیکن اس مقدمے کے کسی گواہ نے کسی کے چیخنے کا ذکر نہیں کیا۔ مفرور گواہ بختیار احمد نے بھی نہیں، جو ملزم پر قتل کا الزام ثابت کرنے کے لیے زیادہ بے چین نظر آتا تھا۔ کیا آپ اس کی وضاحت کریں گی؟ مجھے گھبراہٹ میں کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ جی ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ گھبراہٹ میں آپ کو چیخنے کا خیال نہیں رہا ہوگا۔ پھر میں نے جج سے مخاطب ہو کر کہا، جناب عالی، میں آپ کی اجازت سے ملزم سے ایک ضمنی سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے اجازت دے دی۔ میں نے ملزم سے کہا، ڈاکٹر صاحب، کیا آپ اس عدالت کو بتائیں گے کہ گولیاں چلنے کی آواز سن کر آپ برآمدے میں کیوں نکلے تھے؟ کیا آپ ڈر کی وجہ سے باہر نکلے تھے یا کوئی اور وجہ تھی؟ اس کے 2 سبب تھے، ڈاکٹر علی اختر نے جواب دیا۔ گولیاں چلنے کی آواز سن کر میں نے فوری رد عمل کے طور پر اندرونی دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ میرے ذہن میں سب سے پہلے یہ خیال آیا تھا کہ جبار خان نے شمشاد بیگم اور ثروت صبا کو خوفزدہ کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی ہے، مگر وہ دروازہ دوسری طرف سے بند تھا۔ لیکن فائرنگ کے بعد جب کسی کے چیخنے کی آواز نہیں آئی تو میں یہ سمجھا کہ جبار خان نے دونوں عورتوں کو قتل کر دیا ہے اور پچھلی طرف سے فرار ہو گیا ہوگا۔ لہٰذا میں سامنے کے دروازے کی طرف بھاگا۔ جب میں برآمدے میں پہنچا تو دوسری طرف سے شمشاد بیگم دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے مجھے بتایا کہ کسی نے جبار خان کو قتل کر دیا ہے اور فرار ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی مجھے نکل جانے کا مشورہ دیا۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ میں وہاں رک کر صورتحال کا جائزہ لینا چاہتا تھا، لیکن اس عورت نے مجھے بصد اصرار وہاں سے نکال دیا۔ وکیل استغاثہ نے فوراً اعتراض کیا اور کہا، جناب عالی، مجھے سخت اعتراض ہے۔ ملزم گواہ پر جھوٹا الزام عائد کر رہا ہے، اسے خاموش رہنے کی ہدایت کی جائے۔ جناب عالی، یہ ایک ضمنی سوال تھا، میں نے وضاحت کی۔ پھر میں نے شمشاد بیگم سے پوچھا، محترمہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اپنے مکان کی قسطیں ادا کرنے کے لیے ملزم سے کچھ رقم بطور قرض لی تھی۔ کیا آپ اس عدالت کو اس قرض کی تفصیل بتانا پسند کریں گی؟ یہ ایک ذاتی معاملہ ہے، آپ اپنے دائرے میں رہیں۔
میں نے اپنے سوال پر زور نہیں دیا اور پوچھا، محترمہ کیا یہ صحیح ہے کہ ملزم نے آپ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا؟ جناب عالی، مجھے اعتراض ہے، وکیل استغاثہ نے کہا۔ وکیل صفائی حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ میں نے جج کے استفسار پر جواب دیا، جناب عالی بات یہ ہے کہ ابھی تک قتل کا کوئی واضح محرک ہمارے سامنے نہیں آیا۔ ملزم علی اختر اور مقتول جبار خان آپس میں اجنبی تھے۔ ان کا باہمی تعلق خواہ وہ اچھا تھا یا برا شمشاد بیگم اور اس کی بیٹی صبا کی وجہ سے تھا۔ ملزم نے شمشاد بیگم کی بیٹی کو یتیم سمجھ کر مدد کی تھی، جس کی وجہ سے جبار خان اس کا دشمن بن گیا تھا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ملزم ان دو عورتوں کی حمایت میں کس حد تک جا سکتا تھا اور کیوں۔ جج نے اعتراض مسترد کر دیا اور شمشاد بیگم کو جواب دینے کا حکم دیا۔ ملزم نے مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا، شمشاد بیگم نے جواب دیا، لیکن میں نے انکار کر دیا تھا۔ جناب عالی، اس انکار کی وجہ سے ملزم کی شمشاد بیگم میں اور اس کے معاملات میں دلچسپی کم ہو جانا چاہیے تھی، لہٰذا اس کے پاس جبار خان کو قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، خصوصاً اس لیے بھی کہ شمشاد بیگم اس نوجوان پر اتنی مہربان ہو گئی تھی کہ اسے اپنی خوابگاہ میں لے گئی تھی۔ جناب عالی، مجھے اعتراض ہے، وکیل استغاثہ نے اچھل کر کہا۔ وکیل صفائی معزز گواہ کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جناب عالی، در حقیقت وکیل استغاثہ خود گواہ کے کردار کو داغدار کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ وہ عدالت کو میرے الفاظ کے وہ معنی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو میرے ذہن میں ہرگز نہیں ہیں۔ یہ بات خود گواہ نے کہی ہے کہ وہ مقتول کو اپنی خوابگاہ میں لے گئی تھی، میں نے فقط اس کے بیان کا حوالہ دیا۔ اگر وکیل استغاثہ اس بات پر اعتراض نہ کرتے تو کوئی قابل اعتراض مفہوم کسی کے ذہن میں نہ آتا۔ جج نے اعتراض مسترد کر دیا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ملزم کو اس بات کا ہرگز علم نہیں تھا کہ جبار خان کو اس کے پستول سے قتل کیا گیا تھا۔ اگر اسے یہ بات معلوم ہوتی تو وہ اپنے پستول کو کبھی کار کے خانے میں نہ پڑا رہنے دیتا۔ پولیس واردات کے 1 گھنٹے بعد اس کے گھر پہنچی تھی۔ اس عرصے میں وہ پستول کو بآسانی کہیں چھپا سکتا تھا۔ اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اس کا پستول اس کی لا علمی میں استعمال کیا گیا تھا۔ اس نظریے کو کئی باتوں سے تقویت ملتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جبار خان کو ایسے وقت گھر میں بلایا گیا جس وقت ملزم وہاں موجود تھا، اور شمشاد بیگم یہ جانتی تھی کہ ملزم جبار خان کی آمد کو پسند نہیں کرے گا۔ وکیل استغاثہ نے اٹھ کر عدالت سے سوال کیا، جناب عالی، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وکیل صفائی قبل از وقت دلائل کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، جناب عالی، میں عدالت کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ واقعات اور شواہد کی روشنی میں شمشاد بیگم اور اس کی بیٹی ثروت صبا کو شامل تفتیش کیا جانا چاہیے۔ پولیس نے شمشاد بیگم کو 1 رات حوالات میں بھی رکھا تھا، لیکن بعد میں نامعلوم وجوہ کی بنا پر چھوڑ دیا اور محض گواہ بنانے پر اکتفا کیا۔ میں یہ دلائل اس لیے دے رہا ہوں کہ ان دونوں خواتین کو اور ان کے ساتھی بختیار احمد کو شامل تفتیش کرنے کا حکم جاری کیا جائے۔ یہ سن کر عدالت نے مجھے مزید دلائل دینے کی اجازت دے دی۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، اس ضمن میں مزید قابل غور باتیں یہ ہیں کہ شمشاد بیگم نے جبار خان کو خوابگاہ میں بٹھایا اور مبینہ طور پر چائے کے خالی کپ رکھنے باورچی خانے کی طرف چلی گئی، لیکن نہ تو وہ کپ گرے اور نہ ٹوٹے۔ گھر کے اندر اتنا بڑا سانحہ رونما ہو گیا اور شمشاد بیگم نے چیخنے یا شور مچانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ تیسری بات یہ بھی قابل غور ہے کہ ڈرائنگ روم کا اندرونی دروازہ اندر کی طرف سے بند تھا۔ چوتھی بات یہ سوچنے کے لائق ہے کہ باہر کی بتیاں کیوں بند کی گئی تھی۔ پانچویں بات یہ کہ شمشاد بیگم برآمدے میں ملزم سے ٹکرا گئی اور اسے وہاں سے چلے جانے کا مشورہ کیوں دیا تھا۔ چھٹی بات یہ کہ شمشاد بیگم کو کمرے میں دیکھے بغیر کیسے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جبار خان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ساتویں بات یہ کہ گواہ بختیار کو کیسے یہ پتہ چل گیا کہ اندر ایک آدمی قتل ہو گیا ہے۔ آٹھویں بات یہ کہ بختیار کو اس بات کا کیسے پتہ چلا کہ ثروت صبا کے کمرے میں ٹیپ ریکارڈر بج رہا ہے۔ جناب عالی، اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں قابل توجہ ہیں، لیکن میں سر دست ان کا ذکر مناسب نہیں سمجھتا۔ تاہم واقعات اور شواہد کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ میرے موکل ڈاکٹر علی اختر کو در حقیقت قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے۔ جبار خان کا قتل در حقیقت
میں نے شمشاد بیگم کی طرف دیکھا جس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور آنکھیں خوف کے باعث باہر نکلی جا رہی تھیں۔ قتل در حقیقت کسی اور نے کیا ہے، لہٰذا میں عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ مذکورہ بالا 3 افراد یعنی شمشاد بیگم، ثروت صبا اور بختیار احمد کو شامل تفتیش کرنے اور گرفتار کرنے کا حکم دیا جائے۔ ثروت صبا نے، جو عدالت میں موجود تھی، اچانک چیخنا شروع کر دیا۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، اس نے چیخ کر کہا۔ میں بے گناہ ہوں، بے قصور ہوں، سب کچھ امی اور بختیار نے کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بھی بے قصور ہے، بختیار نے ان کی گاڑی سے پستول چوری کیا تھا۔ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی، میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ سارا قصور امی کا ہے، انہوں نے بختیار کو پیسے دیے تھے۔ اب وہ شخص ہمیں بلیک میل کر رہا ہے، اس نے ہماری زندگی عذاب بنا رکھی ہے۔ ثروت صبا نے بہت کچھ کہا تھا لیکن میں نے اس کی باتوں کا خلاصہ لکھ دیا ہے۔ شمشاد بیگم نے کٹہرے میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ صورتحال کی اس ڈرامائی تبدیلی پر جج نے شمشاد بیگم اور بختیار احمد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے اور ڈاکٹر علی اختر کی ضمانت منظور کر لی۔ شمشاد بیگم نے پولیس کو اپنے اقبالی بیان میں بتایا کہ جبار خان کو بختیار احمد نے قتل کیا تھا۔ وہ خوابگاہ کے باہر چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی شمشاد بیگم جبار کو کمرے میں بٹھا کر باہر نکلی، وہ اندر گیا اور جبار خان پر 3 فائر کیے۔ اس سے قبل شمشاد بیگم نے ڈاکٹر علی اختر کی گاڑی سے پستول نکال کر اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اس نے موقع پا کر ڈاکٹر کی چابیاں اٹھا لی تھیں اور پستول نکال کر چابیاں واپس میز پر رکھ دی تھیں۔ اس نے برآمدے میں ڈاکٹر کو اسی لیے روک لیا تھا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بختیار احمد پستول واپس کار کے خانے میں رکھ دے اور دروازہ بند کر کے پچھلے دروازے سے باہر نکل جائے۔ 2 یا 3 روز کے بعد پولیس نے بختیار احمد کو بھی گرفتار کر لیا۔ وہ اناڑی مجرم تھا، اس لیے اس نے پولیس کے تشدد سے گھبرا کر فوراً اقبال جرم کر لیا۔ عدالت نے ثروت صبا کے بارے میں نرم رویہ اختیار کیا اور اسے شامل تفتیش نہیں کیا۔ مقدمے کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا، تاہم میرا اندازہ ہے کہ بختیار احمد کو سزائے موت اور شمشاد بیگم کو عمر قید ہو جائے گی۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جا رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔